بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے شدار کی جنت۔ قوم عاد تاریخ کی ایک طاقت اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا۔ قوم عاد ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد کے اور مضبوط تھے۔ اپنی طاقت کی وجہ سے یہ لوگ بہت جلد یمن پر قابض ہو گئے۔ کئی بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن دو بادشاہ ایسے تھے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شدار تھا، جو آپس میں بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے امامے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ جب شدید کی موت ہوئی تو پوری حکومت شدار کو مل گئی۔ اس تمام بادشاہوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیا۔ اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے قلمروں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ اس تکبر نے اس کا انتہا مغلو کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس دولت، حکومت سب ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شدار نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زہاد کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زہاد نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کا متصل شہر 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دی۔ جب بنیادیں بھر کے زمین کے برابر ہو گئی تو اس نے سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوائی گئی۔ اس دیواروں کی بلندی گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں 1000 نہر بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہر بنائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ اس محل کے فرش دیواریں یاقوت، زمرد اور نیلم سے سجائے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے درخت بنوائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر، گلاب سے سیتل کیا گیا۔ یاقوت جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارا شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ کی نہر اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے، اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ یہ مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے دروازے کے پاس آ گئے اور اس پر جواہرات نثار کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاو سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں ہے۔ شداد نے کہا کہ مجھے اس قدر فرصت دے دو کہ گھوڑے پہ سے اتر جاؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنے محل کے ساتھ زمین دوز ہو گئے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے تباہ ہونے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نظر سے اوجھل کر دیا گیا۔
مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔